السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اللہ قوموں کی تقدیر نہیں بدلتے ہیں اگر قوم خود سے نہیں اٹھتی ہے اپنی تقدیر بدلنے. آج کے اس محفل کے مہمان خصوصی ہمارے اس علاقے میں بہاولپور سے یہاں پہ ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے. میں کشمیر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. کیپٹن حمزہ صاحب، اور اصل میں ہم سب یہاں کے لوکل لوگ ہیں اور ہمارے اصل میں مہمان خصوصی یہی ہیں. میں دل کی امی گرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے بچوں کی یہاں رونق بخشی. صدر محفل ہماری جانی پہچانی شخصیت قاری صاحب، ہمارے علاقے کی علم کی دنیا میں ایک بڑا نام گریز انصاری صاحب، شفیق بھائی چڑوئی میں ایک دکانداری بھی کرتے ہیں اور یہاں پر ایک عمدہ سکول لوگوں کے لیے انہیں کھولا ہوا ہے. پیر صاحب آپ کے لیے سب کے لیے پیر صاحب ہمارے بڑے خاص دوست ہیں اور میں مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے. میرے انتہائی قابل احترام بزرگ دوستوں اور بھائیوں اور میری بہنوں، انگلش کا ایک شاعر ہے ولیم ورڈزورتھ. اس نے اپنی بیٹی کو ایک آخری نظم لکھی ہے اور نظم کا عنوان یہ ہے If I die. اگر میں مر جاؤں. لمبی نظم ہے، میں خالی اردو میں اس کی بات آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اپنی بیٹی ہوگی کہ میں مر جاتا ہوں تو مجھے دفن کرنا ہے اور اتنا بڑا جنازہ بھی نہیں کرنا ہے. مجھے دفن کر کے میری قبر کے اوپر آپ نے ایک درخت لگا دینا ہے، کیونکہ اس کو پوئٹ آف نیچر بھی کہتے ہیں، یعنی فطرت کا شاعر بھی اس کو کہتے ہیں. اور بیٹی نے پوچھا ابا جی یہ کیوں کروں؟ اس نے کہا یہ اس لیے کرو کہ میرا خمیر اس درخت کے اندر آئے گا اور اس درخت کی چھاؤں کے نیچے لوگ بیٹھیں گے اور پھر اس پہ پھل لگے گا، وہ بھی لوگ کھائیں گے. میں مر کے بھی لوگوں کو فائدہ دینا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا بابا جانے سے پہلے یہ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو ولیم ورڈزورتھ کہتے ہیں روکا ہے اور اس نے کہا بیٹا میرے جانے کے بعد میں تمہیں یہ کہتا ہوں تم ایک سکول کھولنا، اس لیے کہ سکول کے اندر سے بھی تم بچوں کی آنے والی نسلوں کے لیے پھل کا انتظام کرتے ہو، ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہو جو آنے والے لوگوں کے لیے منافع بخش ثابت ہوتے ہیں. شفیق بھائی آپ اور آپ کی ساری ٹیم اس سوسائٹی کے لیے ایک منافع بخش اینٹی کی حیثیت سے یہاں پر آپ کا جانا پہچانا ہوتا ہے یہاں پر. تو آپ اس معاشرے کے لیے یقینی طور پر ایک ایسٹ ہے، ایک اثاثہ ہے. میرے بزرگوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کے سامنے بچوں نے بہت خوبصورت پرفارم کیا. شاید میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے کیا تقریر کرنی ہے، بچوں نے تقریریں کر دی. اور یہاں پر وسیم بھائی نے کہا ہے کہ ایجوکیشن کا ایک پرپس کریٹیوٹی ہے، یعنی ان چیزوں کے اوپر سوالات اٹھانا جس کے اوپر پہلے کسی نے سوال نہ اٹھایا ہو، ایسی چیزیں پیدا کرنا جو پہلے کسی نے پیدا نہ کی ہو، یعنی انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. آپ کے بچوں نے یہاں پر کریٹیوٹی دکھائی ہے، سوالات اٹھائے. ہمارے بچوں نے سوالات اٹھائے ہمارے ایمان پر بھی. یہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہم نے ان سے آج سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی چودھری راجے پٹی گجر کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف خدا کے سامنے سر جھکانا ہے. انہوں نے ہمیں یہ بھی سمجھایا یہ خدا جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے وہی اصل میں ہمارا پالن ہار ہے، وہی ہماری عبادتوں کا مرکز ہے. اور بچوں نے یہ بھی سکھایا کہ اس کائنات کی سب سے مجسم، سب سے خوبصورت شخصیت محمد رسول اللہ ہے. اور یہ انہوں نے سمجھایا ہمیں کہ ان کا اسوہ اس معاشرے کے اندر احساس مانگتا ہے، رواداری مانگتا ہے، اخوت مانگتا ہے، بھائی چارہ مانگتا ہے، ظلم، جبر اور فسطائیت کے سامنے کھڑا ہونا مانگتا ہے.
ان بچوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا جیسے کیپٹن صاحب نے کہا آپ کے سامنے کہ عورت کا مقام کیا ہے. اتنے عرصے بعد ہمارے بچوں کو یہ بات سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ہماری عورت سفر کر رہی ہے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں اسٹیج پر یہ اصل میں وہ سوالات ہیں جو ان کے ذہنوں کے اندر ہیں. ہمارا مذہبی لبادہ بھی وہ نہیں ہے جو اصل میں ہونا چاہیے. انہوں نے ایک بات کہی ویسے بھی کہ یہ مسلح اور تسبیحیں ہیں، یہ اگر خالی مسلح اور تسبیحیں آپ کی اپنی ذات کے لیے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر ان مسلح اور تسبیحوں سے انسانیت کی خدمت نہیں ہو رہی ہے، معاشرے کے اندر ظلم ہے، جبر ہے، فسطائیت ہے، بربریت ہے، برادریزم ہے، تعصبات ہیں، رشوت ہے، فراڈ ہے، بے ایمانی ہے، اگر یہ سب کچھ ہے اور تم اپنی داڑھی کا سائے اپنے مسلح لیے ہوئے اپنی تصویروں کے اوپر اللہ اکبر کی رسیں لگا رہے ہو، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارے بچوں نے ہمیں سکھایا، ہمارے بچوں نے یہ بھی ہمیں سکھایا کہ دور فلسطین کے اندر آپ کے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ ہے. وہ بیت المقدس کی حفاظت کیے ہوئے ہیں، قبلۃ الاول کی، اور وہ کسی محمد بن قاسم کا انتظار کر رہے ہیں. کیپٹن صاحب یہاں موجود ہیں، شاید ہماری بات یہ آصف منیر صاحب تک پہنچا دیں. 75,000 فلسطینیوں کو ذبح کیا ہے امریکہ اور نیتن یاہو کے ہلکاروں نے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے انہیں امن کا ایوارڈ دیا تھا. تو شاید یہ پیغام ہمارے چیف آف آرمی سٹاف تک پہنچنا چاہیے کہ کیری کے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں محمد بن قاسم چاہیے جو ہمارے ان بچوں کا تحفظ کر سکے. یہاں پر بچوں نے 78 سالہ پاکستان کی فورن پالیسی اباد کشمیر بھی بتائی ہے. آپ کو شاید سید علی گیلانی کا نام یاد ہوگا، مقبوضہ کشمیر کے سب سے بڑے حریت رہنما تھے. انہوں نے آخری خط لکھا تھا اور آخری خط میں وہی لفظ انہوں نے ادا کیے تھے جو آپ کے بچوں نے آج اقتدار کے ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہے ہیں کہ 78 سال ہو گئے ہیں، ہم انتظار میں ہیں کہ کشمیر آزاد ہو گیا. سید علی گیلانی نے خط میں لکھا تھا کہ میں پاکستانی قوم کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ کشمیر کے ایشو پر انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، لیکن پاکستانی جرنیلوں اور پاکستانی سیاستدانوں، آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپا تھا. دیکھا سید علی گیلانی یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے سپاہیوں نے، یعنی ان جیسے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں ہمیشہ تاریخ کے اندر رقم رہیں گی. ہم سوتے ہیں، یہ جاگتے ہیں، یہاں پہ فائرنگ کا سام نہیں کرتے. یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں. اس لیے ہمارے بچے ہمیں یہ یاد کرا رہے ہیں آج کہ کشمیر کا ایشو، قاری صاحب میں اور آپ بیٹھے سیاسی لوگ ہیں، ابھی الیکشن بھی آنے والے ہیں. ایک سنگل ایسا الیکشن نہیں آیا ہے جہاں پر میں نے اور آپ نے اپنے سیاسی اہلکاروں سے یہ پوچھا ہو کہ بابا فلسطین کے اوپر آپ کی کیا پالیسی ہے، کشمیر کے اوپر آپ کی کیا پالیسی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے سیاسی زعما کی کشمیر اور فلسطین کے اوپر کوئی پالیسی نہیں. اس لیے ضروری ہے، سوالات مجھ سے اور آپ سے یہ بچے کر رہے ہیں کہ ہم سوال کریں. کریٹیوٹی کا مطلب یہ ہے سوال کریں، جبر کے خلاف سوال، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگوں کے لیے کھڑا ہونے کا سوال. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں سمجھتا ہوں اس سب کا کریڈٹ ہمارے ٹیچرز کو جاتا ہے جنہوں نے ہمارے بچوں کو ان سوالات، ان جیسے سوالات پیش کرنے کا جذبہ دیا ہے. ہمارے ٹیچرز کے لیے تعلیم. میں یہ 7واں اسکول ہے اس سال جس میں تقریب میں گیا ہوں. آپ کو شاید آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی 55% آبادی پرائیویٹ سکولوں کے اندر پڑھ رہی ہے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ آپ کے سارے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرتے، لیکن چونکہ ہم نے سوال نہیں اٹھایا
اور شفیق صاحب جیسے لوگ اتنے مہربان ہیں اور ان کے ٹیچر اتنے اچھے ہیں، یہ 15 16 ہزار کے اوپر آپ کے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں. تینوں لفظ میں بولا، پرورش، تربیت اور تعلیم. 15 16 یہ حاصل میں ہمارے ہیرو ہیں. پرائیویٹ سکولوں کے ٹیچر ہمارے ہیرو ہیں. ان کے لیے ایک بار پھر تعلیم. آپ کا لمبا دن ہے، میں زیادہ آپ کے ساتھ لمبی تقریر میں کر سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں ہے ابھی. جو بچے آج کامیاب ہوئے، دیکھیے ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے. کیپٹن صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک پروسیس کے لیے کیپٹن بنے. جو بچے پاس ہوئے وہ ویسے نہیں پاس ہو گئے، وہ اتفاقیہ نہیں ہوئے، کسی پروسیس کو انہوں نے فالو کیا ہوگا، انہوں نے سبق یاد کیا ہوگا، وہ رات جاگتے رہے ہوں گے، وہ کرکٹ کم کھیلا ہوگا، ان کے والدین زیادہ اسکول میں آتے رہے ہوں گے، اس لیے کامیاب ہوئے. یہ تکے کا کام تو ہے نہیں. اور جو بچے آج فیل ہوئے یا کم مارکس ہوئے، ان کی بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید ان کے والدین اسکول میں کم آتے ہوں گے، انہیں سبق کم یاد کیا ہوگا، ہوم ورک کے بارے میں آپ نے کم ان سے پوچھا ہوگا. لہذا جیسے کیپٹن صاحب نے کہا اور ایک بچی نے بھی کہا تو انگریزی میں کہتے ہیں کہ if you have fallen down and you are trying to get up again, it means you haven't fallen down. کہ اگر آپ گر گئے اور آپ اوپر اٹھنے کی دوبارہ کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ گرے نہیں ہیں، آپ دوبارہ کامیابی کی طرف چل رہے ہیں. میں آپ کو ایک کہانی سنا کے اس کے بعد آپ کی اور کھانے کی طرف زیادہ حال نہیں رہنا چاہتا. میرا ایک دوست ہے، وہ ہنزا میں رہتا ہے. پچھلے کتنے عرصے سے مجھے کہہ رہا تھا کہ فارغ بھائی بستر کریں میرے گھر ہیں. تو میں بندہ سوچتا اتنا دور ہے کیا کیوں جاؤں. یہ کہانی آپ سب کی سننے والی ہے. اس نے کہا کہ وہ اس بار کہانی بتائی، ایک کہانی اس نے مجھے سنائی جس نے مجھے خود یہ وہاں جانے پہ مجبور کر دیا. اس نے کہا ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی ہے، اس کا نام لال پری ہے، اور لال پری ایک عظیم خاتون ہے. میں نے کہا اس کہانی سناؤ. اس نے کہا لال پری ہنزا کے دور، بہت زیادہ دور ایک جنگل میں، وہاں کے کچھ مکانات تھے، 2500-2600 لوگ تھے، وہاں رہتی تھی. لال پری بڑی ہو رہی تھی تو لال پری کے گاؤں میں چونکہ کوئی ہیلتھ کا یا صحت کا کوئی ڈسپینسری نہیں تھی، کوئی ہسپتال نہیں تھا. وہاں پر جو مائیں تھی جب بچے پیدا ہو رہے تھے تو مائیں مر جاتی تھی اور بچے بھی ساتھ مر جاتے تھے. لال پری اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور لال پری کو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ بچے مر رہے ہیں، مائیں مر رہی ہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اور گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر رہی ہے. تو لال پری نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ میں نے بڑے ہو کر ان عورتوں کی جان بچانی ہے. لال پری 8ویں جماعت میں پہلی دفعہ فیل ہو جاتی ہے. جب بچہ فیل ہوتا ہے نا، بچہ ڈرا شرمایا گھر آتا ہے کہ ابا پتہ نہیں کیا کہیں گے، امی کیا کہیں گے. لال پری بھی ایسے گھر جاتی ہے. ابا بلاتے ہیں کہ لال پری پاس ہو گئی اور فیل ہو گئی، رونا شروع کر دیتی ہے. ابا اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، لال پری میری محبت تمہارے ساتھ جو محبت ہے یہ نمرو کی وجہ سے نہیں ہے، تم میری جان ہو. اتنی دعاؤں کے بعد تو میں نے تم سے اللہ سے مانگا تھا اور تم سمجھتی ہو کہ تم 8ویں فیل ہو گئی ہو تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہوگا. وہ لال پری کو سینے سے لگا لیتا ہے. لال پری دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیتی ہے اور لال پری 8ویں دوبارہ پھر فیل ہو جاتی ہے. کیونکہ جو دور جنگلوں میں اسکول ہوتے ہیں نا، اس میں تعلیم کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی. پھر گھر آتی ہے، بابا پھر اس کو اٹھا لیتے ہیں، کہتے تم تو میری چاند ہو، تم تو میری جگر ہو، فیل لگی ہو تو کیا ہو گیا، نمبروں کی وجہ سے میں تیرے محبت تو تھی، میں تمہارے ساتھ تھوڑی تھی، تم تو میری بیٹی ہو نا. لال پری وہاں سے اٹھتی ہے اور 10 سال کے بعد لال پری ڈاکٹر بن کے اپنے گاؤں میں واپس جاتی ہے. بیچ کی کہانی کیا ہے؟ اس کا ان پڑھ باپ اپنے گھوڑے پر جنگل سے، جہاں پہ ایک شارہ کوکرم میں، یہ شاید جانتے ہوں گے، 3 دن لگتے ہیں وہاں سے وہاں جاتے ہوئے. وہ جب کراچی یونیورسٹی میں جاتی ہے کہیں MBBS کرنے،
تو 3 دن تک باپ جاتا ہے اس کو سڑک بڑی مین سڑک پہ چھوڑنے کے لیے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لال پری کی شادی ہو جاتی ہے, 2 بچے بھی ہو جاتے ہیں بیچ میں, اور اس کا خامد بھی یہی کرتا ہے. لال پری واپس آتی ہے اور مجھے دوست کہہ رہا تھا کہ 15 سال ہوئے لال پری نے اپنا کلینک کھولا ہوا ہے, اور 15 سال سے ایک عورت نہیں مری ہے اور ایک بچہ نہیں مرا. اچھا, یہ کہانی آپ بتانے کا آپ کا مقصد کیا تھا؟ خیال کریں کہ اگر لال پری کا باپ پہلی دفعہ جو 8ویں فیل ہوئی تھی تو وہ کہتا کہ بیٹا 8ویں لڑکیوں کو کون پڑھاتا ہے, چھوڑو 8ویں ہو گئی ہے, بے شمار ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. تو لال پری اتنے ساری عورتوں کی جان نہیں بچا سکتی. اگر دوسری بار بھی ایسا کہتا, اب چانس تھا, بیٹا ایک بار فیل ہو جائے نا بندہ, دوسری بار یہ نکمہ ہی ہے, اب اٹھا لیتے. لیکن باپ نے گیو اپ نہیں کیا اور لال پری نے گیو اپ نہیں کیا, اس لیے اس کا مقصد تو وہ بہت بڑا تھا. یہی مقصد مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگرچہ ہم میں سے بے شمار لوگ شاید اتنے پڑھے نہیں ہوں گے, لیکن ہمیں تعلیم کی قدر کرنی ہے. ہمیں اپنے معاشرے کے لیے لال پریوں کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے معاشرے کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دوسرے انسانوں کی زندگی بہتر کر سکیں. یہ پاکستان عظیم سے عظیم تر بن سکتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا نا آپ کے سامنے, یہ ایران کا اور امریکہ کا. آپ کے ملک کا ایک انسٹیٹیوشن جو سب سے اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے, آرمی, اس نے ایک چیز تو شو کی ہے نا آپ کو کہ وہ دنیا کے اندر اس کی کیا ویلیو ہے. سیاست کے اندر وہ کیا کرتے ہیں یہ الگ کہانی ہے, اسے کوئی پسند نہیں کرتا, میں بھی نہیں کرتا ہوں. لیکن جہاں پروفیشنلزم کا ذکر آئے, آپ کی آرمی ایک انسٹیٹیوشن نے بلڈ کیا اپنے آپ کو اتنے عرصے میں, اور آج پاکستان کے لیے قابل فخر ہے. میں آخر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور کیپٹن صاحب کا اسپیشل شکریہ ادا, یہ ہمارے بہت خاص مہمان ہیں, پاکستان سے آئے. اور شفیق بھائی, آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ٹیچرز کو اسپیشلی خراج تحسین. ہم نے اس ملک کو عظیم سے عظیم تر بنانا ہے. اس ملک کے اندر غربت کو ختم کرنا ہے, افلاس کو ختم کرنا ہے, بے روزگاری کو ختم کرنا ہے. آپ حیران ہوگے, 2-3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کے ملک کے 3 کروڑ بچے ابھی اسکولوں میں نہیں ہیں. آپ کے ملک کے اندر 2 کروڑ 70 لاکھ لوگ بیکاری ہیں. ہم نے بچوں کو اسکول بھجوانا ہے, ان بیکاریوں کو دوبارہ مین سٹریم سوسائٹی کے اندر لانا ہے, عام بندے کی زندگی کو بہتر کرنا ہے, محبت و پیار کے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے. یہی تعلیم میں سکھاتی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.